یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دینا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر نہیں مانے گا اگر چاہے کفار ناخوش ہو۔ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین عنایت فرما کر بھیجا ہے تاکہ اس کو کل دینوں پر غالب کر دے، گو مشرک ناپسند کرے۔ اے مومنو، یہود کے اکثر علماء اور مشائخہ لوگوں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ان کو ایک بڑے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، جو اس روز واقع ہوگا کہ ان کو دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر ان کی پیشانیوں، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پشتوں کو داغ دیا جائے گا۔ یہ وہ ہے کہ جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بلا شبہ مہینوں کا شمار اللہ کے نزدیک کتاب الہی میں 12 مہینے ہے۔ جس روز اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیے تھے ان میں 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین مستقیم ہے، سو تم ان سب مہینوں کے بارے میں اپنا نقصان مت کرنا اور ان سب مشرکین سے لڑنا جیسے کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بے شک مہینوں کا ہٹا دینا کفر میں اور زیادتی ہے، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ اس حرام مہینے کو کسی سال حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال حرام کر لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی گنتی پوری کر لیں، پھر اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینے حلال کر لیتے ہیں، ان کو ان کے یہ بد اعمال اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مومنو، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین پر گرے پڑتے ہو؟ کیا تم آخرت کی زندگی چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر راضی ہو؟ پاس دنیا کی زندگی کے فائدے بہت کم ہیں بمقابلہ آخرت کی زندگی کے فائدوں کے۔ اگر تم نہ نکل سکو گے تو اللہ تم کو دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم پیدا کر دے گا اور تم اس کو نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی اس وقت مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو گھر سے نکال دیا تھا، جبکہ 2 آدمیوں میں دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جب وہ دونوں گھر میں تھے، جب آپ اپنے رفیق سے فرما رہے تھے کہ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو اللہ نے ان کو چین بخشا اور آپ کی ایسی لشکروں سے مدد کی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور اللہ نے کافروں کی بات کو پست کر دیا اور اللہ کا بول بالا رہا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نکل پڑو تھوڑے سامان سے یا بہت سامان سے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال و جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم یقین کرتے ہو۔ اگر کچھ ملنے والا ہوتا اور سفر بھی آسان ہوتا تو یہ ضرور آپ کے ساتھ ہو لیتے، لیکن ان کو مسافات ہی لمبی معلوم ہونے لگی اور ابھی اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور نکل جاتے۔ یہ اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی جب تک سچے لوگ آپ کے سامنے نہ ظاہر ہوتے اور جھوٹوں کو معلوم نہ کر لیتے؟ اور جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین کرتے ہیں وہ اپنے مال سے جہاد کرنے کے بارے میں رخصت نہ چاہیں گے بلکہ حکم پر درود پڑھتے ہیں، اور اللہ ان متقیوں کو خوب جانتا ہے۔
جہاد سے بچنے کے لیے وہی لوگ رخصت چاہتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر یقین نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں ہے، وہ اپنے شک میں حیران ہے۔ اور اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا پسند نہیں کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی نہ دیا، اور ان کو کہہ دیا گیا کہ مزدوروں کے ساتھ تم بھی بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکلتے بھی تو وہ فساد ہی زیادہ کرتے اور تمہارے درمیان فتنہ برپا کرنے کی تلاش میں دوڑتے دوڑتے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس ہیں، اور اللہ تو ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ انہوں نے پہلے بھی فتنہ پردازی کی تھی اور آپ کے لیے بہت سی باتوں میں الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق نہ پہنچا اور اللہ ہی کا حکم غالب رہا اور وہ برا مانتے ہی رہے۔ اور ان میں سے کوئی وہ شخص ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دیجیے اور مجھ کو خرابی میں نہ ڈالیے۔ خوب جان لو کہ یہ منافق فتنے میں تو پڑ ہی چکے ہیں، بلا شبہ دوزخ ان کافروں کو گھیر لے گی۔ اگر آپ کو کوئی اچھی حالات پیش آتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے ہی اپنا کام کر لیا تھا، اور خوش ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں آتی مگر جو اللہ ہی نے مقدر میں لکھ دیا ہو وہ ہی ہمارا مالک ہے، اور اللہ ہی پر سب مومنوں کو پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم تو ہمارے حق میں 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی کا انتظار کرتے ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل فرما دے یا ہمارے ہاتھوں سے ہی عذاب دلوا دے، تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ بھی فرما دیجئے کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، وہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اور کوئی چیز مانے نہیں ہے اس بات کے لیے کہ ان کا خیر خیریت قبول ہو جائے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانا اور نماز کو نہیں آتے مگر سست ہو کر، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناخوشی سے، اور ان کے مال اور اولاد آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور ان کی جان حالات کفر ہی میں نکلے۔